آپ سب پر سلامتی ہو۔ لاپتہ شاعر احمد فرہاد کا لکھا ہوا ہے، ساری آوازیں دبا دو، سارے بندے مار دو، آپ کی مرضی ہے آقا، جتنے بندے مار دو، پہلے ہی کڑواہٹوں کی زد میں ہے میری زمین، اور تم اوپر سے میرے میٹھے بندے مار دو، اب تو اپنے جھوٹ سے نظریں ہٹانے کے لیے ایک ہی رستہ بچا ہے، سچے بندے مار دو، اپنے دامن پر لگے یہ داغ دھونے کے لیے کیا جب کلیا ہے، سارے اجلے بندے مار دو، یوں ہی درد سر بنے رہنے میں یہ شوریدہ سر، یوں کرو ایک ایک کر کے اچھے بندے مار دو، جہاں پناہ اب مارنے میں ہچکچاہٹ کس لیے، جیسے پہلے مارتے تھے ویسے بندے مار دو، یہ رہیں گے تو سوال اٹھتے رہیں گے حشر تک، مشورہ ہے میرے جیسے سارے بندے مار دو، بعد میں تحقیق کرنا ان کی گستاخی ہے کیا، گھر بہت جلدی میں ہو تو پہلے بندے مار دو، اب جو گھر سے اٹھ رہی ہے میتیں تو بین کیوں، کس نے بولا تھا کہ تم اوروں کے بندے مار دو، رات کی تحویل میں دے دو میرا شہر ملال، اور چن چن کر میرے جگنوں سے بندے مار دو، سلوٹیں پہنا دو چہروں کو مکمل سوگ کی، اور پھر چوکوں میں ہنستے گاتے بندے مار دو، چھوڑیے دشمن سے لڑنا آپ کا شیوا نہیں، آپ کے جب جی میں آئے اپنے بندے مار دو، خاموشی کی لہر آہٹ ہے کسی طوفان کی، اتنی آوازیں اٹھیں گی جتنے بندے مار دو، کیا خبر کب گھر اٹھا لاؤ کوئی باہر کی آگ، کیا خبر کب کس سے ڈالر لے کے بندے مار دو۔ میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاپتہ شاعر احمد فرہاد بازیابی کیس کی لائیو سٹریمنگ کا فیصلہ کیا اور سیکٹر کمانڈر کو اگلی سماعت پہ ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ ایک طرف پیمرا کا نیا نوٹیفیکیشن جس کے مطابق آپ سماعت کا حوال بیان نہیں کر سکتے، لیکن میں اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے لائیو سٹریمنگ کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کیس کی سماعت کی۔ اس موقع پہ اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان اور آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی عدالت میں پیش ہوئے۔ بہت سارے لوگ کہیں گے یہ آج کی سماعت کا تو فیصلہ نہیں ہے، تو آج کی سماعت کا تذکرہ اگلی سماعت میں تو ضرور ہوگا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ کچھ سی ڈی آرز ملے ہیں، ان سے ٹریس کر رہے ہیں، جس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے سوال پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست ناکام ہو چکی۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ ابھی ریاست ناکام نہیں ہوئی، جس پر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ ریکور کرنا ریاست کی مجبوری ہے ورنہ ریاست کی ناکامی ہے۔ عدالت نے دریافت کیا کہ سیکرٹری دفاع آئے ہیں، جس پر اٹارنی جنرل نے بتایا کہ سیکرٹری دفاع آج نہیں آئے، ان کا آرڈر نہیں تھا، لیکن وہ آ جائیں گے۔ عدالت کا یہ کہنا تھا کہ سیکرٹری دفاع جو ہیں وہ آئندہ سماعت کے اوپر پیش ہوں اور آئی ایس آئی کی ورکنگ سمجھائیں۔ استفسار یہ کیا گیا کہ آئی ایس آئی میں سیکٹر کمانڈر اور ان کے ماتحت کتنے افراد ہوتے ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اب ایجنسیز کہیں چھپ کر نہیں بیٹھیں گی۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ احمد فرہاد کی بازیابی نہ ہونا ریاست کی ناکامی ہے۔ اٹارنی جنرل نے جواباً عدالت کو بتایا کہ ریاست کی ناکامی نہ کہیں، اگر ہم نہ پیش کر سکے تو مان لوں گا کہ ریاست ناکام ہو چکی۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب انہوں نے پھر ریمارکس دیے، انہوں نے کہا جی ورکنگ کی ٹرانسپیرنسی بہت ضروری ہے، امن و امان کی صورتحال خراب بھی ہوتی ہے، پولیس والے مارے کھاتے ہیں، وردی بھی پڑوا لیتے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے سوال اٹھایا کہ اگر ادارے جواب دہ نہ ہوں اور آپ انہیں جواب دہ بھی نہ کر سکیں تو پھر کیا ہوگا؟ ایجنسیز کا بھی ایک سٹرکچر تو ہوگا، کوئی کسی کو جواب دہ ہوگا۔ ہم نے سارے سوال سمجھنے ہیں اور پھر اس ججمنٹ کے اندر دے دینے ہیں۔ عدالت نے آج یہ بھی کہا کہ اب اس آدمی کا ریکور ہونا پیچھے رہ گیا ہے، ہم کچھ چیزیں طے کریں گے۔ لاپتہ افراد کیس میں اب سیکٹر کمانڈر کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا، پولیس آفیسر اس کا بیان لے کے ضمنی لکھے گا۔ عدالت نے اس ضمن کے اندر حکم نامہ یہ جاری کیا کہ سیکرٹری دفاع اگلی سماعت کے اوپر پیش ہوں۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے ریمارکس دیے کہ سیکرٹری دفاع آ کر سمجھائیں کہ آئی ایس آئی ڈیٹا کیسے جمع کرتی ہے، عدالت کو یہ بھی بتایا جائے کہ سیکٹر کمانڈر کے نیچے کتنے لوگ کام کرتے ہیں۔ پھر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ سارے ادارے جو ہیں، سارے ادارے وہ قوم کو جواب دیں، دوسرے ادارے کے لوگوں سے پوچھیں تو کبھی معطل ہوئے ہیں، وہ کبھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے یہ بھی کہا مگر پولیس والا بتائے گا کہ میں 24 بار یا 38 بار معطل ہوا ہوں،
اب ہم پورے پاکستان میں لاپتہ افراد ہونے والے کے لیے میکنزم بنائیں گے۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے آج کی سماعت میں یہ بھی ریمارکس دیے ہیں کہ جج نے قانون دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے، بندہ بازیاب کر لینا معاملے کا حل نہیں ہوتا۔ اگلی تاریخ میں بتائیں کون سے قانون کے ذریعے ایجنسی جو ہے وہ ریگولیٹ ہوتی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے آج کی سماعت میں یہ بھی ریمارکس دیے کہ جو پروٹیکٹڈ انفارمیشن ہوتی ہے جج اس کو شیئر نہیں کرتا۔ ایک مسنگ پرسن کے کیس میں سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ کو کروڑ روپے جرمانہ کیا تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں کبھی نہیں دیکھا کہ کس عدالت نے دہشت گرد کو ضمانت دی ہو۔ 10 دن ہو گئے، بتایا نہیں جا رہا بیچارے کا کیا حال ہوگا۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے یہ بھی کہا کہ عدالتیں معاونین بھی مقرر کریں گی، وہ صحافیوں میں سے بھی ہوں گے، سابق آئی جیز جو ہیں ان کو بھی میں دعوت دوں گا جو بطور عدالت کے معاونین کام کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حامد میر نے عدالت کو یہ بتایا ہے کہ صحافیوں کو ملک میں مشکلات کا سامنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے ریمارکس کے بعد وزیر قانون نے پریس کانفرنس کی، پیمرا کا نوٹیفیکیشن ہے کہ عدالتی کارروائی جو ہے وہ نشر نہیں ہوگی۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے یہ ضمن کے اندر ریمارکس دیے کہ وہ نوٹیفیکیشن میرے لیے نہیں ہے۔ حامد میر نے بتایا کہ نوٹیفیکیشن کے مطابق صرف لائیو سٹریمنگ کی رپورٹنگ کی جا سکے گی۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ جو بھی مسنگ پرسن کا کیس اس عدالت کے اندر لگے گا اس کی پھر لائیو سٹریمنگ کی جائے گی، وہ براہ راست عوام کو دکھایا جائے گا۔ انہوں نے پھر مزید ریمارکس یہ کہ مسنگ پرسن کے کیسز میں لارجر بینچ بننا چاہیے تاکہ اس معاملے کو حل کیا جا سکے۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے ایک اور سوال اٹھایا، انہوں نے کہا جی ایس ایس پی آپریشنز کہاں ہیں؟ ایس ایس پی آپریشنز عدالت میں پیش ہوئے۔ ایس ایس پی آپریشنز نے عدالت کو یہ بتایا کہ لوکیشن ہم نے ٹریس کر لی ہے، ٹیم وہاں پر موجود ہے، جس پر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے سوال اٹھایا کہ آپ کس ایجنسی کی معاونت حاصل کر رہے ہیں؟ ایس ایس پی آپریشنز نے جسٹس محسن اختر کیانی کے سوال کے جواب میں کہا کہ پولیس جو ہے وہ انویسٹیگیٹو بیورو سے معاونت حاصل کر رہی ہے، یعنی آئی بی سے ہم معاونت لے رہے ہیں۔ تو جسٹس محسن اختر کیانی نے پوچھا کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی وہ شامل نہیں ہیں؟ جسٹس محسن اختر کیانی نے اپنی عدالت کی کارروائی کو براہ راست نشر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حامد میر صاحب نے عدالت کو یہ بتایا ہے کہ حکومت نے پیمرا کے ذریعے میڈیا سے اعلان جنگ کر دیا، اور انہوں نے سوال بھی اٹھایا کہ اس عدالت کی کارروائی کیا میڈیا پر رپورٹ کی جا سکتی ہے؟ تو محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ میڈیا کو بالکل رپورٹ کرنے کی اجازت ہے، جس کی بنیاد کے اوپر میں یہ رپورٹ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا پیمرا کا آرڈر میرے سامنے نہیں ہے، ہم آئندہ جو ہے وہ اس عدالت کی کارروائی کو لائیو دکھائیں گے۔ آج کی کارروائی کو رپورٹ کرنے کا جو فیصلہ دیا ہے وہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے دیا ہے، جس کی وجہ سے میں یہ رپورٹ کر رہا ہوں۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ اس عدالت کے مسنگ پرسن جو کیسز ہیں وہ لائیو ہوں گے۔ بہت مشکل وقت ہے، ہم سب ایک آدمی کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے کھڑے ہیں۔ محسن اختر کیانی صاحب نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ 3 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ایک ٹیم جو کام کر کے گئی تھی، دوسری ٹیم نے اسی کو آ کے ملزم بنا دیا۔ محسن اختر کیانی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم جو ہیں وہ عدالتی معاونین مقرر کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ حامد میر صاحب سے بھی کہیں گے کہ وہ عدالت کی معاونت کریں، اور پیمرا کی جانب سے عدالتی کارروائی کے رپورٹنگ پہ پابندی کا جو معاملہ ہے وہ کب تک چلے گا؟ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ ہم آرڈر جاری کریں گے، ہم سماعت کو لائیو کر دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ محسن اختر کیانی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جبری گمشدگی کمیشن کے رجسٹرار کو بلایا تھا، افسوسناک کارکردگی ہے، وہ ادھر سے مان بھی رہے ہوتے ہیں اور بندہ بھی نہیں چھوڑ رہے ہوتے۔ محسن اختر کیانی صاحب نے آج کی سماعت میں یہ بھی کہا کہ کوشش ان کے ہی جو کوشش ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، کمیشن ان کے ہی رحم و کرم پہ ہوتا ہے، جب وہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں ادھر سے آرڈر آ جاتا ہے۔ مزید کہا کہ کیا کوئی مثال ہے کہ کسی انٹیلیجنس آفیسر کو پروسیکیوٹ کیا گیا؟ نہیں، ایسی کوئی بھی مثال موجود نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر اپنے ریمارکس میں یہ کہا کہ یہ جو استثنا ملا ہوا ہے نا، اس استثنا کو ہی ختم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا تو ایجنسیز کو قانون سازی کر کے 6 ماہ کا اختیار دے دیں۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان صاحب نے کہا کہ نہیں سر، آئین میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ آئین ان باقی چیزوں کی اجازت بھی نہیں دیتا جو اس وقت ہو رہی ہیں۔
عدالت نے پھر ایس پی آپریشنز کو سیکٹر کمانڈر کا بیان ریکارڈ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ سیکٹر کمانڈر جو ہیں وہ اگلی سماعت کے اندر ذاتی حیثیت سے عدالت کے اندر پیش ہوں اور عدالت میں آ کے اپنا بیان ریکارڈ کروائیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا یہ ماننا ہے کہ سیکٹر کمانڈر جو ہے وہ ایک ایس ایچ او کے برابر ہے۔ بعد میں عدالت نے کیس کی سماعت جو ہے وہ 29 مئی تک ملتوی کر دی ہے، لیکن حامد میر صاحب نے بعد میں یہ کہا کہ میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ محسن اختر کیانی صاحب آپ نے جب سے اس کیس کی سماعت کرنا شروع کی ہے، اس کے ریمارکس جو باہر آنا شروع ہوئے ہیں، اس وقت سے حکومت نے عدلیہ اور صحافیوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی شروع کر دی ہے، تو ان کے خلاف بیان بازی شروع کر دی ہے۔ یہ صحافی و شاعر فرحاد علی شاہ جو ہیں یہ آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، تو اسلام آباد سے یہ لاپتہ ہوئے تھے اور ان کی زوجہ سیدہ عروج کی مدعیت میں اغوا کے دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ 29 مئی کو جو سماعت ہوتی ہے وہ براہ راست ہوتی ہے اور اس دن کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔